آخرت کا منظر سوچیے ذرا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں ان لوگوں کے باروں میں خوش ہوں گے جنہوں نے دین کے خاتموں کو چند نامناسب الفاظ کی بنیاد پر مستاخ قرار دے دیا اور قتل کر دیا؟ یا زیادہ امکان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غضب ناک ہوں گے؟ اگر اس بات پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تو وہ ایسا ہوگا جسے برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ اور سوچیں، کیونکہ دین کے نام پر ظلم نہ صرف دنیا میں فساد پھیلاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سخت ترین جواب دہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے، بلکہ چونکہ یہ ایک ایشو انٹرنیشنل لیول پر بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو جو علماء اکرام ہیں وہ اکٹھے ہوں، اس پر اپنا بیانیہ جاری کریں، مرزا صاحب کی ویڈیو کو بغور دیکھیں اور اس کو دیکھنے کے بعد کیا بتائیں کہ اس پہ 295C جو کہ ایک بہت حساس قسم کا معاملہ ہے، سیکشن ہے، اور یہ بہت حساس، لوگ اس کو بڑا ناپ تول کر ڈسکس کرتے ہیں، کیا اس کا لاگو جو ہیں انجینئر صاحب ان کے اوپر ہوتا ہے؟ عوام کو بتائیں۔ یہ اصل میں خاص ایشو بنا دیا ہے کہ اس پہ شاید میرے نزدیک جو ہے نا، علماء اکرام بھی ڈرتے ہیں اس کے اوپر اپنی کسی قسم کی کھل کے رائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایوری ڈے لا ود اقرار علی۔ میں کوئی بہت بڑا عالم دین نہیں ہوں، بلکہ ایک عام سا کم علم مسلمان اور قرآن و حدیث کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ اپنی کم علمی اور اپنی کوتاہیوں کو بھی سمجھتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ایک شعوری مسلمان ہونے کے ناطے آج میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہم سب کو آواز بلند کرنی ہوگی، سچ کہنا ہوگا اور امت مسلمہ کو مزید انتشار اور تفرقے سے بچانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ممکن ہے کہ میری بات سے کوئی بڑا فرق نہ پڑے، لیکن یہ میری کوشش ہے کہ میں اپنے حصے کی شمع ضرور جلاؤں، باقی معاملہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ دیکھیے، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے کچھ کہنے سے شاید کوئی بڑا فرق نہ پڑے، لیکن اگر میری بات اس سوشل میڈیا کے ذریعے ہزاروں لوگوں تک پہنچتی ہے اور ان میں سے صرف ایک یا دو افراد کے دل پہ یہ اثر کرتی ہے تو میرے نزدیک یہ کوشش بیکار نہیں بلکہ پوری طرح قابل قدر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ باتیں بار بار عوام کے سامنے ایسی جو میں کرنے جا رہا ہوں آنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ ان باتوں کو جانتے ہی نہیں، یا پھر ان تک صرف یک طرفہ بیانیہ پہنچایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صحیح معلومات سن کر سوچنے پر مجبور ہو جائے تو یہ بھی ایک کامیابی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی طرح کے مظالم ہوتے ہیں، معاشی ظلم، سیاسی ظلم، ایک دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں، زمینوں پر قبضے کر لیتے ہیں، ادھار لے کے واپس نہیں کرتے، لیکن جب بات اللہ کے دین کے نام پر ظلم کی آ جائے نا تو وہ ایک عام ظلم نہیں رہتا بلکہ ایک انتہائی سنگین اور خطرناک معاملہ بن جاتا ہے، کیونکہ جب دین کے نام پر غلط کام یا ظلم کیا جاتا ہے تو پھر خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد براہ راست مداخلت فرمائیں گے، اور اگر ایسا ہو تو وہ عذاب بن کے برستا ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی سب سے بڑا خوف ہے میرے لیے بھی اور ہر مسلمان کے لیے بھی، کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، ان سب کے لیے اس میں بڑا خوف ہے۔ میرے بات کرنے کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب میں اپنی تمام کوتاہیوں، کمزوریوں، گناہوں اور خطاؤں کے ساتھ
اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو کم از کم میرے پاس یہ دلیل ہوگی کہ یا اللہ جب مجھے دل کی گہرائیوں سے محسوس ہوا کہ تیرے دین کے بارے میں کچھ کہنا ضروری ہے تو میں نے خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ اپنی بساط، اپنے علم، اپنی اوقات کے مطابق آواز بلند کی۔ اور میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کسی خاص مذہبی جماعت، گروہ یا شخصیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ آخرت کا منظر سوچئے ذرا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں ان لوگوں کے باروں میں خوش ہوں گے جنہوں نے دین کے خاتموں کو چند نامناسب الفاظ کی بنیاد پر گستاخ قرار دے دیا اور قتل کر دیا؟ یا زیادہ امکان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غضبناک ہوں گے؟ اگر اس بات پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا تو وہ ایسا ہوگا جسے برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے، بلکہ چونکہ یہ ایک ایشو انٹرنیشنل لیول پر بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو جو علماء اکرام ہیں وہ اکٹھے ہوں، اس پر اپنا بیانیہ جاری کریں، مرزا صاحب کی ویڈیو کو بغور دیکھیں اور اس کو دیکھنے کے بعد کیا بتائیں کہ اس پہ 295C جو کہ ایک بہت حساس قسم کا معاملہ ہے، سیکشن ہے، لاگو جو ہیں انجینئر صاحب ان کے اوپر ہوتا ہے، عوام کو بتائیں۔ یہ اصل میں ایسا ایک حساس ایشو بنا دیا ہے کہ اس پہ شاید میرے نزدیک جو ہے نا علماء اکرام بھی ڈرتے ہیں اس کے اوپر اپنی کسی قسم کی کھل کے رائے دینے سے، کہ اگر انہوں نے کھل کے رائے دے دی تو کہیں ان پہ بھی نہ لگ جائے۔ تو یہ اب اس معاملے کو صرف اور صرف جو ہے علماء اکرام اکٹھے ہوں، مختلف شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، یہ تمام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس کی تشریح کریں ان کے بیان کی۔ ہاں، اگر یہ سارے اس چیز پر ایگری ہیں، دل سے ایگری ہیں، اکٹھے ہو کر بتائیں عوام کو کہ یہ جی واقعی انہوں نے گستاخی کی ہے، اور اگر یہ لگتا ہے کہ یہ غلط فہمی کی بنا پہ ساری کارروائی ہو رہی ہے تو وہ بھی عوام کو پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ عوام اس سوشل میڈیا سے میرے جیسے جو نو عمر کہہ لیں کہ آپ مولوی ہیں یا اتنے کم فہم لوگ ہیں، یہ ان کو نہیں سمجھا سکتے، نہ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف جو فرقہ سے لوگ فقہاء ہیں، مولانا صاحب ہیں، مفتیان اکرام ہیں، ان سب کو جو ہے وہ اس پہ اکٹھا ہو کے اپنی رائے دینی چاہیے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ میری اس بات کو اگر کوئی کسی فرقے کے کوئی بڑے مولانا صاحب یا مفتی صاحب بات کو سن رہے ہیں تو کائنڈلی اس پر تھوڑا سا سوچیں اور پھر اللہ کے دین کے لیے آگے آئیں، کیونکہ یہ وقت ہے آواز اٹھانے کا، یہ وقت ہے جتنے بھی ہمارے مفتیان اکرام ہیں ان کے اکٹھے ہو کر اس نازک حساس ایشو پر امت کو گائیڈ کرنے کا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔